کٹوانا یا رد کرنا یا اس کے بعد جو بھونکے ہیں ان کے خلاف بولنا، ان کا نام لے کر رد کرنا، اب بھی لوگوں کو توفیق نہیں ہو رہی۔ لیکن ہم جس وقت بولے تھے 6.5 گھنٹے کا سیمینار لاہور میں کیا تھا اعلان، اگرچہ اس جگہ جہاں ہم کر رہے تھے اسی سے 1.5-2 کلومیٹر دائیں بائیں مغل پورا آگے پیچھے ہمارے خلاف گالیوں کے جلسے ہو رہے تھے، مگر ہم نے پھر بھی کیا اور صرف اس وجہ سے کیا۔ حدیث اس میں بھی میں نے یہ پڑھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دی جا رہی ہوں تو جس عالم نے اپنا علم چھپایا فرمایا فقط قتم النبوۃ، اس نے علم نہیں چھپایا، اس نے میری نبوت چھپائی ہے۔ کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اللہ کے، اور وہ آگے چپ کر کے بیٹھا ہے، بولتے ہی نہیں کہ نبی ہے۔ یوں چپ کرنا ہوگا کہ گویا کہ وہ میری نبوت کو چھپا رہا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، یہ دنیا کی مصیبتیں سختیاں یہ ایک عارضی چیز ہے، آنی جانی چیز ہے۔ تو ہم اس لیے بولے ہیں کہ جس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن کی شدید گرفت سے بچ سکے کہ سرکار ناراض ہو رہے ہیں، فرما جب صحابہ کے خلاف بولا جا رہا ہو اور جس وقت یہ دین متین کی حدیں پھلانگی جا رہی ہوں اور عالم دین چپ کر کے بیٹھا رہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ تو پھر گونگا شیطان ہے، وہ عالم دین نہیں ہے۔ تو یہ وجہ تھی ہم نے مسئلہ معصومیت میں آواز بلند کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کیا جا رہا تھا۔ ایک فرقے کی طرف سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو من وجہ نبی کہہ کر ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا تھا تو ہم نے جیل میں جانا تو برداشت کر لیا، مگر سیدہ فاطمہ کو راضی رکھا، کیونکہ جب ان کو نبی کہا جائے تو وہ خود کیسے راضی ہوں گی جو ساری زندگی انہوں نے پہرا دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنیاد پر یہ معاشرے کی حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں، پھسلتے ہیں بڑے بڑے لوگ، مگر یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے رب سنبھال لے اور جس کو رب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا کر دے، انشاءاللہ آخری سانس تک ہم سب نے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔